قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس پروردگار دو جہاں کے لیے کہ جو اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ جس رب نے ہمیں ماہ مبارک رمضان جیسا مہینہ نوازا۔ وہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں ہر لمحہ عبادت ہے، جس میں سانس لینا عبادت ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ وہ ماہ رمضان المبارک ہے، شہر رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن کیسا قرآن، کیسی کتاب کہ جس میں ایسی دلائل، ایسے دلیلیں موجود ہیں کہ جو آپ کو بتاتی ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جی ناظرین، آج ہمارے ماہ سیام بہار قرآن پروگرام میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین، محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پروردگار عالم اپنا لطف و کرم آپ سب پر بنائے رکھے۔ ناظرین، آج ماہ سیام بہار قرآن میں ایک بہت ہی خوبصورت عنوان، قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت سورہ کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ قرآن کی سب سے بہترین سورہ کون سی ہے تو وہ سورہ معوذتین ہے، ایک سورہ فلق اور ایک سورہ ناس۔ انشاءاللہ کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں خانم رباب نجفی صاحبہ، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم خانم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ خیریت سے، بالکل۔ خداوند متعال آپ کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو آپس میں ربط ہے اور کیوں اسے معوذتین کہا، کیوں اس میں ہم رب کی پناہ مانگتے ہیں ہر اس چیز میں کہ جس میں انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے، چاہے وہ سورہ فلق ہے یا چاہے وہ سورہ ناس۔ اور کیا ہی کہنے ہیں اس سورہ کے بارے میں کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جب میں چاہتا تھا کہ میں حسنین، امام حسن اور امام حسین کو حفاظت میں قید کر دوں یا ان کے ارد گرد حصار خداوندی بنا دوں تو اس کے لیے میں سورہ ناس اور سورہ فلق کا تعویذ اپنے دو فرزندوں کو پہنایا کرتا تھا۔ تو کیا ہی خوبصورت فضیلت ہے اس سورہ کی، اور بھی فضیلت انداز میں اور گفتگو کو جانیں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ اور خانم سے سب سے پہلا سوال کریں گے، خانم کیوں سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ معوذتین، جس طرح سے اعوذ ہمیں دو سورہ ملتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کو ہم آغاز میں کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں میں اعوذ آ رہا ہے۔ اعوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ معوذتین تثنیہ کا ورڈ ہے، یعنی دو پناہ گاہیں ہمارے پاس موجود ہیں خداوند متعال کی ان دونوں سورہ کے نام سے۔ جیسے قرآن میں 4 قل ہیں، سب جانتے ہیں 4 قل کے اکثر فریم بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس میں سورہ توحید ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے اور سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، قل سے آغاز ہوتا ہے جس کا، وہ 4 قل ہیں۔ اس طرح سے معوذتین ہے جس میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سوراز ہیں جو قرآن کے اینڈ میں آ رہی ہیں اور قرآن کے اختتام ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ وہ سوراز ہیں جن پر پیغمبر گرامی خود افتخار فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے ان سورہ مفصلات کے ذریعے سے افتخار بخشا۔ اور یہ وہ سوراز ہیں جن کے بارے میں رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ کوئی سورہ مجھ پر نازل نہیں ہوئی ان سوراز کی مانند، سورہ فلق اور سورہ ناس کی مانند کوئی سورہ مجھ پہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ سورہ کب نازل ہوئی کہ جب ایک روایت کے مطابق پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو جبرائیل امین آتے ہیں اور آپ کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور حضرت میکائیل آتے ہیں آپ کی پائنتی میں بیٹھتے ہیں اور حضرت جبرائیل سورہ فلق کی تلاوت فرماتے ہیں، حضرت میکائیل سورہ ناس کی تلاوت فرماتے ہیں اور آپ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ
وہ سورہ ہیں جنہوں نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی ہے، سبحان اللہ۔ صحت عطا کی ہے۔ تو امراض کی شفایابی کے لیے بھی، اور زیادہ تر جو معروف ہے یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی، اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ملتا ہے چونکہ ایک دو یہودی افراد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں رحمت للعالمین سے، اور اسلام کے پھلتے پھولتے چمن اور چراغ سے جب بہت زیادہ ان کو حسد ہوتا ہے تو ان کا حسد بڑھنے لگ جاتا ہے، قرآن کی وجہ سے بھی بڑھنے لگ جاتا ہے، قرآن کی اور اسلام کی کامیابی کی وجہ سے۔ تو وہ ایک طرح سے روایت کہتی ہے وہ ان پہ سحر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، تو اس لیے آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس کے بعد جبریل امین آتے ہیں اور ان سوراز کی تلاوت فرماتے ہیں، اور خداوند متعال کی جانب سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سورہ کی تلاوت کریں۔ آپ اس روایت کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب کرتے ہیں تو ایک گرہ کھلتی ہے، دوسری مرتبہ فرماتے ہیں دوسری گرہ کھلتی ہے، یعنی یہ بہترین ڈھارس ہے نظر سے بچنے کے لیے، کیونکہ نظر حق ہے، حسد حق ہے، سحر بھی جو ہے وہ حق ہے کہ کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات ہیں۔ ان تمام کے لیے بہترین تعویذ ہے یہ، ماشاءاللہ، بہترین حرز ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آغا بہجت سے بھی جب کسی نے پوچھا کہ ہمیں، اکثر لوگوں کو یہ وہم اور وسوسہ ہو جاتا ہے جی ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارے یہ کام نہیں ہو رہے، سب کچھ فلاپ ہو رہا ہے، سب کچھ واپس آ رہا ہے، کیا کریں ہم، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، یا کسی نے سحر کر دیا ہے، یا کسی نے نظر لگا دی، یہ چیزیں اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو آغا بہجت فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھیں، چاروں قل پڑھیں، معوذتین کی بہت تاکید ہے وہ پڑھیں، آپ کے لیے بہترین حرز ہے۔ تعویذ آپ کو کہیں کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا یہ دونوں سورہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے پیغمبر گرامی نے بھی جن کو اپنا حرز بنایا، اپنا تعویذ بنایا، اور آپ نے 11 مرتبہ اس کی تلاوت فرمائی درود شریف کے ساتھ، تو آپ کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا، اس سحر کا سحر بھی ٹوٹ گیا۔ قرآن جیسا معجزہ اگر ہمارے ہاتھوں میں ہو، جن پر خود پیغمبر گرامی جن سے کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں گی آپ کی بیوٹی ٹپ کیا ہے، میں اس کو فالو کرنا چاہوں گی، تو پیغمبر گرامی کی جو سیفٹی ٹپ ہے وہ کیا ہے، معوذتین ہے، ان کو کیوں نہیں ہم فالو کرنا چاہیں۔ لہٰذا ان کی سوراز کی تلاوت ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رات کو اس کی تلاوت کر لی تو خداوند متعال کی جانب سے آپ کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بالخصوص ابھی ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ معوذتین کی تلاوت فرمائے گا تو خداوند متعال اس کو کیا ثواب دے گا، اس کو مکہ میں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کون حاصل نہیں کرنا چاہے گا؟ ہماری تو خواہش ہے، تمنا ہے، خواب ہے، ہمارا ڈریم ہے کہ ہم مکہ میں ہوں، اور مکہ میں روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم اپنی جگہ پر ہیں لیکن مکہ میں روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور باذن الہی نہیں معلوم اس میں کیا تدبیر ہے، کیا اس میں حکمت ہے کہ کہا جاتا ہے، روایت کہتی ہے کہ باذن الہی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں ہمیں ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ معوذتین کی تلاوت کریں اپنی نمازوں میں، واجب مستحب نمازوں میں، یا اس کے علاوہ جب بھی چاہیں، کہ پیغمبر گرامی نے بہت زیادہ کثرت سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ان سوراز کے ذریعے سے حصار کیا کرتے تھے۔ بے شک نظر کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ اچھا ہے۔ ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں خانم نے ایک چیز کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو آج کے دور کی بہت بڑی ایک پریشانی کہہ لیں، ایک مشکل کہہ لیں، کہ ہر انسان اس چیز سے دوچار ہے کہ جہاں پر بھی انسان مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے یا گھر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پیر فقیر کے پاس چلا جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید اس گناہ گار دنیا میں یا اس گناہوں سے بھری ہوئی دنیا میں، دنیا پرست لوگوں میں شاید کوئی ایسا انسان بھی ہو جو خدا کے قریب ہو۔ اور سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے ایسے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، جن میں سے ایسے پیر فقیر ہیں کہ جو بہت سارے غلط اعمال اور غلط طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔
تو کیا ہی خوبصورت میں کہوں بات ہے، یہ کیا ہی خوبصورت خدا کا لطف ہے اس ماہ رمضان المبارک میں، اگر ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں کہ انسان جب مشکلات میں گھر ہی گیا ہے تو سب سے پہلے کیوں نہ کلام خدا کی طرف رجوع کیا جائے، کیوں نہ کلام خدا میں چھپے ہوئے رازوں کی طرف اور ان رمز پر توجہ دی جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی کہ جس نے فلک کو شگافتہ کیا ہے، یا اس فلک کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو بنانے والا، جس کو بنانے والا، جس کو دنیا میں کھڑا کرنے والی ذات رب کی ذات ہے۔ اور عزیزان محترم، کاش ہم خدا کو پہچان کر پکاریں کہ وہ رب کے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ رب جس نے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے جسموں میں ایک ایسی رفتار ہے سانس کی جس کی بدولت سے ہم زندہ ہیں، وہ رب ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے کہ ہر چیز کا توڑ کر سکے۔ تو ہم کیوں نہیں اس رب کی پناہ میں جھکتے ہیں اور کیوں نہ اس رب کی پناہ میں آ کر ان تمام تر مشکلات سے پناہ مانگے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس ان ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے کہ جو آج کل کے معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم ان سورہ سے جڑ جائیں تو جس کے بارے میں رسول خدا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین اگر کوئی سورہ ہے تو وہ سورہ معوذتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ خانم سے پوچھنا بھی چاہیں گے کہ خانم، بار بار جو سورہ میں کہا جا رہا ہے کہ پناہ چاہتا ہوں اے رب اس فلک کی، پناہ چاہتا ہوں اس چھاتی ہوئی رات کی کہ جو چھا جاتی ہے، تو اس کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں بار بار اس کی طرف کیوں اشارہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں خدا کے بعض اسماء ہیں جو جمال ہیں، وہاں بعض اسماء جلالی بھی ہیں۔ بے شک۔ اور جب ہم نے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہوگا تو ہم اس کو پیار محبت سے کریں گے، اور جب ڈرانا ہوگا تو جس طرح سے ہمیں ڈرانا چاہیے اس طرح سے ڈرنا ہے نا۔ بے شک۔ اسی طرح سے سورہ فلق میں ہم حاسدین سے بچاؤ چاہ رہے ہیں، ہم شر سے، شر ما خلق، جو خدا کی مخلوقات کا شر ہے اس سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم تھوڑے اسماء جلال کو یاد کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق۔ امام صادق علیہ السلام سے جب کسی صحابی نے پوچھا، اس آیہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد پوچھا کہ فلق کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فلق کا مطلب ہے جہنم کا ایک درہ، جہنم کا ایک درہ جس میں 70,000 در ہوں، ان 70,000 دروازوں میں 70,000 گھر ہیں، ان 70,000 گھروں میں 70,000 سانپ ہیں، ان 70,000 سانپوں کے منہ میں 70,000 زہر کی تھیلیاں ہیں، اللہ اکبر۔ اور ہر جہنمی کو ان دروں سے گزرنا ہے۔ تو ہم اس پروردگار کے جو ان تمام کا خالق اور مالک ہے، ہم پناہ ہاں، چاہتے ہیں، اس کا نام پکارتے ہیں، یعنی وہ ہماری ایک شیلڈ بن جاتی ہے کہ وہ پروردگار، ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ جو بڑا جلال والا ہے، بہت بڑی شیلڈ ہے۔ جتنا بڑا مرض ہوگا اتنی ہی ہائی پوٹینسی آپ کو دی جائے گی نا، تو جتنا بڑا جو ہے وہ ظلم کا شکار آپ ہوئے ہیں، اتنے بڑے آپ کے پاس رب بھی ہے، اتنا عظیم رب بھی ہے۔ لہٰذا اس پروردگار سے ہم پناہ مانگیں گے تو ہمیں کیوں نہیں پناہ مل جائے گی؟ اس لیے آج کل ہمارے اکثر جو جوان بھی کہتے ہیں، بوڑھے تو چلے نسیان کا شکار ہوتے ہی تھے، اختلال حواس کا شکار ہو ہی جاتے ہیں، ہمارے جوان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ او میں تو بھول گیا، ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اختلال حواس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ڈپریشن ہے یا معدے کی بیماریاں ہیں۔ تو روایت کہتی ہے جو جوان بھی معوذتین کا عہد کر لے کہ ہم معوذتین اپنی پوری زندگی میں، یعنی کوئی رات نہیں میں بسر کروں گا مگر یہ کہ میں نے معوذتین کو پڑھنا ہے، سورہ حمد اور معوذتین کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اور 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ جتنی قدرت ہے سورہ اخلاص پڑھے گا، یعنی معوذتین اور 50 یا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، تو وہ پوری زندگی مرنے تک، بڑھاپے تک اختلال حواس میں مبتلا نہیں ہوگا، حواس باختہ نہیں ہوگا، ذہنی طور پہ جو مسائل ہیں، وسوسے ہیں، ان میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ روایت کہتی ہے کہ معدے کی خرابی میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے معدے کی خرابی بہت سی
خرابیوں کی جڑ ہے اور ڈپریشن جس کی بنیاد ہے. لہٰذا تمام امراض سے بچنے کے لیے بھی جو ذہنی اعتبار سے ہوں یا جسمانی اعتبار سے ہوں یا روحانی اعتبار سے ہوں، یہ دونوں سورہ بہترین شیلڈ ہے ہمارے لیے، ڈھارس ہے. ہمیں چاہیے اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے کہ اس لیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی خدایا تیری مخلوق کی شر. یعنی اگر مجھے کسی کا شر پہنچا بھی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ اس کا کریٹر ہے، بالکل اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے، یعنی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی بھی جان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسی لیے عرفا کہتے ہیں اگر کوئی اس کا مطلب سمجھ جائے اور جنگل میں نکل جائے تو بعید نہیں ہے. یعنی خدا کی طاقت، خدا کی ہمت. ہم جو کھڑے ہو رہے ہیں، ہم جو بیٹھ رہے ہیں نماز میں اور کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں جو کھڑی اور بیٹھ رہی ہوں یہ نہ سمجھوں کہ میں عبادت کر رہی ہوں خدا کی، میں بڑی اچھی ہو گئی ہوں، ہاں، بلکہ یہ تو اللہ کی ہی دی ہوئی توفیق ہے. تو میں ختم ہو جاتا ہے انسان کی ذات سے. اسی طرح سے من شر ما خلق بھی انسان کو وہی ڈھارس دے رہا ہے کہ خدایا جو شر مجھے تیری مخلوق سے پہنچا ہے وہ ہے تو تیری ہی مخلوق ہے، اور تو اسماء جلال بھی رکھتا ہے، اسماء جمال بھی رکھتا ہے. تو انشاءاللہ جو کوئی بھی اس سورہ کی ڈھارس میں آ جائے گا، اس کی پناہ میں آ جائے گا، وہ ہر قسم کی شر سے امان حاصل کر لے گا. ناظرین، واقعاً یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے بارے میں خانم یہاں پر ایک سوال بھی ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی. کہا جاتا ہے کہ سورہ میں ہے من شر ما خلق، کہ ہر اس شے کے شر کو جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو کچھ لوگ یہاں پر چونکہ کم علم بھی ہم لوگ ہیں اور کم علم کے ساتھ ساتھ کم عقل بھی انسان اور تھوڑا تنگ نظریہ بھی رکھتا ہے. کاش ہم توحید پر اتنا یقین رکھیں کہ جس کا رکھنے کا حق ہے. تو شر کیا خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے یا ہم انسانوں کی خود ایجاد کردہ چیز ہے؟ جی، قرآن ہی ہمیں اس کا جواب دیتا ہے نا کہ ہر خیر خدا کی جانب سے ہے اور ہر شر انسان کا اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ جب کلاس میں جب ایک غلطی ہوتی ہے نا تو جو بچہ خاموش ہوتا ہے سب اسی پہ ڈال دیتے ہیں نا، ہاں میم یہ اس نے کیا ہے. تو بالکل جس طرح علماء کہتے ہیں خدا سب سے زیادہ مظلوم ہے. ہاں، خدا چونکہ خاموش ہے، ہاں، حالانکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. جی، لیکن ہمیں کیا، چونکہ ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے، فتح مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں واو میں نے کام ہی کر دیا. لیکن جب کوئی ناکامی ہوتی ہے اف خدا نے میرے ساتھ کیا کیا. ہاں، تو یہ بالکل ہمارا وہی والا سین ہے. اچھا، کہ جو ہم خاموش بچے پہ سب کچھ ڈال دیتے ہیں. ہمیں کوئی چیز کامیابی مل جاتی ہے تو ہم اس پر جو ہے وہ اکڑتے رہتے ہیں. اور جب خدا، یعنی خود قرآن کہتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، زمین پر اکڑ کر چلنے لگ جاتا ہے. اور یہ نہایت ہر انسان کی زندگی میں آزمودہ ہوگا. لیکن جب کوئی ناکامی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو ہم خدا پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس کو ہمیں اپنی ذات سے نکالنا چاہیے. اور ہمیشہ خدا کی ذات تو مہربان ہے اپنے بندے پر. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا خدایا تو مجھے اپنی حکمتوں میں کے رازوں میں سے ایک راز دکھا، تو خدا نے کہا تھا جاؤ فلانے گاؤں میں جاؤ اور جا کر ہر ایک سے ذرا جا کر پوچھو ان کی کیا حاجت ہے. تو کسی نے جب جا کر دیکھا تو کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری آرزو ہے کہ بارش ہو جائے. کوئی کہتا ہے جی بارش نہ ہو، کوئی کہتا ہے تیز ہوا چلے، کوئی کہتا ہے آندھی طوفان نہ آئے. تو حضرت موسیٰ سر پکڑ کے رہ گئے خدایا تو ہر ایک کو کیسے راضی رکھتا ہے. تو خداوند متعال تو ہر کسی کو سننے والا ہے. خدا مہربان ہے اور خدا کی تقدیرات پر راضی رہنے پر ہمیں کام کرنا چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے. ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہے، جہاد یہی تو ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد نفس یہی ہے کہ کوئی چیز کوئی پرابلم ہے اپنی زندگی میں فیس کرتی ہوں تو اس سے مجھے اپنے ذات سے، اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا اور اپنی فکری جو سلسلہ ہے وہ صحیح محور میں رکھنا ہوگا. کیونکہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان نہیں بچ سکتا، روایت کہتی ہے، اور تینوں ہمیں اس سورہ میں ملتی ہیں. ایک ہے کہ فعل بد، یعنی میں کہوں کہ مجھے نا فلانے نے یہ جو میں ابھی نکل رہی تھی آگے سے بلی گزر گئی اور میرے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ میں نے فعل بد کر دیا تو وہ میں جیسے سوچ رہی ہوں نا ویسا ہی ہوگا. وسوسہ فی تفکر خلق اللہ. اچھا، وسوسہ کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ جب اگر کسی چیز کو ہم وہم کرتے ہیں نا، کوئی شخص کہتا ہے میں اگر یہ کرتا ہوں تو ویسا ہوتا ہے،
یہ جو وہم میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے انسان نہیں بچ سکتا. اور تیسری چیز ہے حسد. کوئی شخص اگر حسد کرے گا وہ آ کر رہے گی نظر، یعنی نظر بد، حسد. جب کسی سے پوچھا گیا کہ حسد کسے کہتے ہیں، امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا وہ گوشت اور وہ خون ہے جو حاسد کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ جب تم تک آتا ہے تو تمہیں خشک کر کے رکھ دیتا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ حسد تقدیر الہی پر غالب نہ آ جائے. یہ رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ حسد تقدیر الہی پر غالب نہ آ جائے اور وہ چیز جو تمہاری تقدیر میں اچھی لکھی ہے اس کو برائی میں متبدل نہ کر دے. جی ناظرین، یہ کتنی خوبصورت میں کہتی ہوں ایک تفکر والی بات ہے کہ جس میں انسان واقعی ڈوبا ہوا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتا. ہم کاش اپنے آپ پر توجہ دیں اور کاش خود پر ایک دفعہ نظر دوڑائیں تو پتہ چلے کہ ہماری توحید کتنی کمزور ہے، ہمارا خدا پر اعتقاد کتنا کمزور ہے. کاش ہم خدا پر یقین رکھیں تو شاید کوئی طاقت بھی، جیسے خانم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے، جس پر یقین رکھتے ہوئے اگر انسان جنگل میں بھی نکل جائے تو بعید ہے کہ وہ واقعاً جا سکتا ہے. اگر رب پر یقین ہے تو تمام مشکلیں آسان ہیں. اور کتنا خوبصورت فلسفہ ہے اس سورہ فلق میں. کہا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اے رب مجھے رات کی تاریکی کے شر سے بچا لے، تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی تو رب کی طرف سے ہے، پھر اس میں شر کیسا؟ کہا تو شر انسان کا خود آمادہ کی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. جیسے کہا جاتا ہے رات کی تاریکی میں ہی لوگ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں یا لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ رات کی تاریکی کا سہارا لے کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. رب نے جو رات بنائی ہے وہ انسان کے سکون کے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے تمام تر چیزوں میں مصلحت چھپی ہوئی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو سورہ کو پڑھ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ جو رات رب نے بنائی ہے اس میں شر ہے تو پھر اس میں سکون کیسا؟ در حقیقت وہ شر انسان کا ایجاد کرتا ہے. وہ انسان ہے کہ جو پروردگار کی نعمتوں کا سہارا لے کر اس کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رب کی بنائی ہوئی نعمات میں شر ہے. ہم جو پناہ مانگ رہے ہیں سورہ فلق میں کہ رب وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ رب رات کی چھائی ہوئی تاریکی کے شر سے مجھے پناہ دے، مجھے ان تمام تر معاملات سے نجات دے جو آج کل کے دور میں رات میں لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو پناہ مانگ رہے ہیں ہم رب کی، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں ہے کہ جو رب نے ہم پر نازل کی ہیں کہ رب تو حقیقی معنی میں پناہ رکھنے والی ذات ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. تو خانم یہیں پر ہم چونکہ معوذتین کی بات ہو رہی ہے تو سورہ ناس کی طرف جائیں گے. جیسے آپ نے خوبصورت بات کی کہ جب تھوڑی سی طبیعت ان کی خراب ہوئی ہے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل نازل ہوئے تو حرز خدا کے طور پر سورہ ناس کو پڑھا گیا. اور یہ حرز خدا کیا ہے در حقیقت؟ کیوں سورہ ناس کو حرز خدا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جس طرح سے سورہ ناس میں وسوسوں سے بچ رہے ہیں ہم اور سورہ فلق میں حسد سے بچ رہے ہیں. در حقیقت دیکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے فرق ہیں ورنہ چیز تو ایک ہی ہے. اور یہ جب ہم اس میں خداوند متعال سے حسد سے بچاؤ مانگتے ہیں اور وسوسوں سے، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ وسوسہ نہایت اہم ہے انسان کی زندگی میں، کیونکہ جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو ایک روایت سنائی کہ وسوسہ ہو کر رہتا ہے، یعنی اگر انسان وسوسے میں پھنس جائے تو یہ ضرور اس کی زد میں آ جاتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو وسوسہ آنے سے پہلے ہی بچانا ہے. وسوسہ آ گیا اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، پازیٹیو جس کو پازیٹیو سوچنا ہے. بالکل، کیونکہ خداوند متعال مہربان ہے، خدا مہربان ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اور ویسے ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں، ماہرین نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ جب انسان وسوسے میں یا وہم میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کو اسی ٹریک پہ سوچنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر چیز کو وسوسہ اور وہم میں لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو پھر وہی چیزیں جو ہے نا لا آف اٹریکشن بھی سے کہا جاتا ہے کہ جیسا آپ سوچو گے ویسے ہی آپ ریسیو کرو گے، لہٰذا ویسے مل رہا ہے آپ کو. بالکل میگنیٹ کی طرح ہے، جیسا میگنیٹ اپنی سی چیزوں کو جو ہے وہ کیچ کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کا وسوسہ اور وہم اور یہ سوچ طرز فکر ہے وہ بھی انسان کو ویسا ہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لہٰذا اس کو پریکٹس. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، شیطان بھی، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے جس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کروں گا. بالکل، تو یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے جس میں ہم گرفتار ہیں. جی اس میں ایک روایت بھی موجود ہے، البتہ میں اس کو پریکٹس بتاتی چلوں کہ اس کی بہترین
بہترین جو علاج ہے وہ ہے اچھا سوچنا، مثبت سوچنا. بلکہ ایک میں دیکھ رہی تھی، ایک ماہر نفسیات سجیسٹ کر رہے تھے، وہ لوگ جو ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دن میں اپنا اسٹاپ واچ لگا دیں، دن میں 5 یا 10 مرتبہ، اور اس کے مطابق جب وہ الارم بجتا ہے تو آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں. ایک تو ہوتا ہے زبان سے الحمدللہ جی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، لیکن جب پریشانی آئی ہے تو اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ فیلنگز اپنے اندر لے کر آئیں اور خدا کی نعمتوں کو واقعی میں ریئلائز کریں، یاد کریں اس الارم پر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہی ہوگا. وسوسے کے بارے میں رحمت للعالمین نے کیا ارشاد فرمایا، کتنی خوبصورت روایت ہے. امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی اگر لوگوں کے کانوں میں شیطان وسوسہ نہ کرے تو لوگ بھی وہی دیکھیں اور سنیں جو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. یہ مطلب شیطان کا غلبہ ہے انسان پر. بالکل، کیونکہ ایک مرتبہ شیطان نے، روایت کہتی ہے، میٹنگ کی اور ابلیس نے تمام اپنے چیلوں کو بلایا، تمام ان کو بلایا اور کہا کہ کیا کروں، یہ جو انسان ہے اس کو بھٹکانے کے لیے کیا وہ کیا کرنا چاہیے، کون سا حربہ آزمانا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ اس کے دل میں جو ہے وہ حسد ڈال دو، کسی نے کہا کہ اس کے دل میں تکبر ڈال دو، کسی نے کہا کہ اس کے دل میں شہرت ڈال دو، فیم جو ہے وہ ڈال دو، کسی کا لالچ ڈال دو. تو ایک ابلیس ہر ایک کو سوچتا رہا اور اس کا انکار کرتا رہا، اور آخر میں ایک مرتبہ ایک خناس کھڑا ہوا. خناس کہتے ہیں دل میں وسوسہ کرنے والا. اس نے کہا، خناس نے وسوسہ ڈالا کہ تم لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دو. یہ ابلیس کو پسند آ گیا. کہا یہ بہترین جو ہے نا ہماری طرف سے ہتھیار ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو روایت ہے نا یہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے جیسے سورہ ناس میں خود وسواس خناس، یہ بالکل اسی لیے ہے نا، خناس وہی خناس تھا جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، کہ اس نے کہا کہ وسوسہ دل میں ڈال دو. تو دلوں میں وسوسے سے بچنا ہے، بے شک دلوں میں وسوسے سے بچنا ہے جو خناس ڈال رہا ہوتا ہے. اور خناس اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پوشیدہ انداز میں ڈالتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور بعض روایات کہتی ہیں انسان کو خناس زیادہ اس وقت وسوسے ڈالتا ہے جب وہ انفاق کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انفاق انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے اور خیرات کی طرف جذب ہوتا ہے. اور ماہ رمضان تو ہے ہی، دیکھیں نا، دوسروں کی بھوک کا احساس، یہ کوئی چھوٹا جذبہ تو نہیں ہے کہ دوسروں کی بھوک کا احساس. یعنی ہم 30 روزے رکھ رہے ہیں اور روایت کہتی ہے روزہ رکھو لعلکم تتقون. قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، شاید تم تقوی الہی اختیار کر لو. اور روایات کہتی ہے تاکہ تمہیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہو. اور آپ نے 30 روزوں کی زحمتیں کر لی، لیکن شب عید کو آپ نے فطرانہ نہیں نکالا تو آپ کے روزے قبول نہیں ہیں. اتنی اہمیت ہے انفاق کی. لہٰذا کوئی نیکی کی حد کو چھو ہی نہیں سکتا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تحبون میں سے جب ہم نکالیں گے تو وہ انفاق ہوگا، اور اسی انفاق سے ہمیں خناس روک رہا ہے. واہ سبحان اللہ. خناس کا جو زیادہ تر حربہ ہوتا ہے وہ انفاق کرتے ہوئے وہ روک رہا ہوتا ہے. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ چلو کسی کی افطاری کسی کے گھر بھجوا دیں، فوراً سے کہیں گے نہیں چلیں ہم کسی اور ٹائم کھا لیں گے، کیا ضرورت ہے اتنی محنت سے میں نے بھجوا. یہ روکتا ہے ہمیں. لہٰذا صرف انفاق میں نہیں بلکہ ہر امر میں ہمیں خناس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے دلوں میں وسوسہ ڈالے. اور اس وسوسے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین کے رحمت للعالمین کے ساتھ تشریف فرما دے کہ ایک مرتبہ چیخ کی آواز آئی شیطان کی. تو آپ نے سوال کیا کہ اے علی کیا آپ نے کچھ سنا؟ کہا جی مجھے بھی کسی کی چیخ کی آواز آئی ہے. کہا یہ وہ شیطان تھا جو آج رسوا ہو گیا، نابود ہو گیا، رسوا ہو گیا. اے علی لوگ بھی وہی سنتے اور دیکھتے جو ہم سنتے اور دیکھتے ہیں اگر ان کو وسوسہ نہ ہوتا. تو سوچیں کہ ہمیں کتنا شوق ہے نا کہ ہم فرشتے کو دیکھیں یا خواب میں ہمارے کوئی ایسا اچھا خواب آ جائے، نور دیکھ لیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر حقیقت کو سمجھیں، دیکھیں، حکمت بصیرت ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں چاہیے سورہ ناس کی تلاوت کریں تاکہ ہم وسوسوں سے بچ سکیں. ناظرین یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آج کل کے میں کہتی ہوں سورہ فلق ہو یا سورہ ناس اس دور کی ضرورت ہے.
جس دور میں ہمیں وسوسے بھی ہیں، ہمیں شیاطین کا سامنا بھی ہے، اور ہر دور میں شیطان تو رہا ہی ہے، لیکن اس دور میں چونکہ شیطان کا غلبہ ہم پر اتنا ہے کہ وسوسوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے، اور وسوسہ ایک ایسی کیفیت ہے جو صرف انسان خود اپنے لیے محسوس نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے بھی جو چیز روکتی ہے وہ وسوسہ ہے۔ انسان کسی سے نیکی کا ارادہ کرے یا کسی کی مدد کرنا چاہے یا کسی کا غمگسار بننا چاہے، اس میں بھی وسوسہ آ جاتا ہے کہ بھئی مجھے کیا ملے گا ریٹرن میں۔ ہم مفاد کو بہت زیادہ سوچنا شروع کر چکے ہیں کہ ریٹرن میں ہمیں کیا مل رہا ہے، پر در حقیقت سورہ ناس، سورہ فلق ایسی سورہ ہیں کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ جو خانم نے بھی بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ حرز خدا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رات کو باوضو ہو کر سورہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے تو وہ حرز خدا میں ہوتا ہے صبح تک، اور کہا جو فجر کے لیے وہ اٹھتا ہے اور بیدار ہوتا ہے، جو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کے اطراف حرز خدا کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ خدا کی محضر میں اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے اور بلند ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ناظرین، فقط اتنا نہیں، سورہ ناس ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورہ ناس کو اگر آپ بچوں پر دم کر دیں، ان کو پڑھ کر ان پر دم کر دیں اور ان کے قلب پر ہاتھ رکھ کر سورہ ناس کو پڑھ دیا جائے تو کہا وہ جنون کی حالت سے ہمیشہ بچے رہیں گے۔ اور اگر کسی کی دل جو ہے، کسی کا دل نا امیدی کی طرف جا رہا ہے یا مایوسی کی طرف جا رہا ہے، یا آج کل کا جیسے دور ہے ہم انسان بیٹھے بیٹھے مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری خواہشات اتنی ہیں، ہماری وشز اتنی ہیں کہ جو ہمیں ایک لمحے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہا جب تم پر مایوسی طاری ہو جائے تو سورہ معوذتین کی تلاوت کرو، حسد سے دور ہو جاؤ گے، وسوسے سے دور ہو جاؤ گے، رب کے محضر میں آ جاؤ گے۔ تو یہیں پر خانم سے پوچھنا چاہیں گے، خانم آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا سورہ ناس کی جو اگلی سورہ ہے کہ جس میں بہت خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ جو سورہ ہے اور سورہ کی اگلی آیات ہے، اس میں پروردگار کیا کس طرف متوجہ کروانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے میڈیسن ہے، ڈوز ہے خداوند متعال کی جانب، اور یہ ہم پر کرم ہے، لطف ہے خداوند متعال کی جانب سے کہ ہر شر سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ان دونوں سوراز کی تلاوت کریں، اور ان دونوں کی جو بنیاد ہے، ہر شر کی جو بنیاد ہے وہ بھی بتا دیا کہ ایک ہے حسد اور ایک ہے وسوسہ۔ حسد وہ چیز ہے کہ روایت کہتی ہے کہ خداوند متعال نے 9 چیزوں کو اس امت سے ہٹا دیا، اور ان میں سے ایک حسد ہے۔ اچھا، اب حسد کی ہمیں چھوٹ نہیں مل رہی یہاں پر، نہیں مل رہی، بلکہ وہ حسد جو صرف دل میں ہو، ہمارے عمل میں نہ آ رہا ہو۔ کچھ لوگ اپنے اعمال سے بھی اتنا غافل بھی ہوتے ہیں کہ اعمال میں بھی لا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میرے تو دل میں ہے صرف۔ البتہ صرف دل میں ہونا توفیقات کو سلب کر سکتا ہے، اس دھوئیں کی مانند ہے نا، کہ جو کمرے کو سیاہ تو کر رہی ہے، جلا نہیں رہی ہے۔ اب کچھ اس اندھیرے جگہ پہ جہاں دھواں ہی دھواں ہے کچھ دکھائی نہیں دے گا، تو جس دل میں حسد ہے اس میں پھر کچھ دکھائی نہیں دے گا، حق اور باطل میں تمیز، تو اس حسد پر بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو بہترین ہے، ٹھیک ہے انسان ہے اور اس کو کمپٹیشن کی دنیا ہے، حسد ہو سکتا ہے، البتہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر حسد کو جائز بھی کر دیا۔ ایک یہ کہ جس کو تم دیکھو کہ خداوند متعال نے اسے قرآن کا علم دیا ہے تو تم اس سے حسد کرو، سبحان اللہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو سابق الی خیرات اور والجنہ، جنت اور خیرات کی جانب، نیکیوں کی طرف دوڑو، بھاگو، کمپٹیشن لو، حسد کرو۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ دوسرا وہ مورد ہے جس میں جائز ہے کہ خداوند متعال نے اس کو اتنا عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انفاق کر رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے، روزانہ خیرات کر رہا ہے، تو آپ اسے حسد کر سکتے ہیں۔ یعنی ان دونوں چیزوں کو آپ اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حسد کرتا ہے تو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اعمال میں اگر آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں حسد انسان کون کرتا ہے؟ وہ کرے گا نا جو انسان جس کے اندر ایک میں ہوگا، جس کے اندر کوئی یہ کہے، جیسے اسلام نے ہمیں سوچنے کا نظریہ دیا ہے، ایک دیکھنے کا نظریہ دیا ہے کہ جب کسی کو چیز کو دیکھو تو ایسا نہیں حسد بھرے نگاہوں سے جیسا تمہیں جی چاہ رہا ہے دیکھو، کہ امام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے سے جو سیر کبھی نہیں ہوتی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ آنکھ، جو دیکھنے سے کبھی سیر نہیں ہوتی، کبھی سیر نہیں ہوتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب تک مرتے رہے، جب تک دیکھتے رہیں گے، تھکتے نہیں ہیں، دیکھنے سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ تھکتی نہیں ہیں، لہٰذا دیکھ رہے ہیں۔
اس دیکھنے کے بھی آداب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی جو ہے وہ قید و بند کے دیکھتے رہو، بلکہ دیکھو تو ماشاءاللہ کہہ دو. کسی کی خوبی کو دیکھ لو تو تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ دو. تو یہ جو ہمارے اندر جو ایک حسد ہے یا ہمارے اندر جو ایک نگاہ ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، یہ اچھی نظر بھی ہو جاتی ہے، بری نظر بھی ہوتی ہے، تو وہ ذرا کنٹرول ہو جائے گی. آپ کی جو نیگیٹو جو ریزز ہیں نا وہ اس تک نہیں جائیں گی، بلکہ وہ پازیٹیو ہو کر جائیں گی. لہٰذا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے، حسد انسان کر سکتا ہے لیکن اس کو کنٹرول بھی تو انسان کے ہاتھ میں ہے. جب آپ کہیں گے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اس طرح کے کلمات کو لے کر آئیں گے تو ایک تزکیہ انسان کا ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہے اور اس کی ظاہر میں اثر کرتا ہے، اور ایک کبھی ایسا ہوتا ہے وہ ظاہر کے ذریعے سے اس کے باطن میں پہنچ جاتا ہے. حلم فتحلم، حلم کے بارے میں تواضع اور انکساری تمہارے اندر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تواضع اور انکساری کو ظاہر کرو، تم بھی حلیم ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تم پر کس طرح سے اثر کرے گی. لہٰذا حسد سے بچنے کے لیے نگاہ کو پہلے کنٹرول کرے انسان، کہ جب کسی کی خوبصورتی کو، کسی کو بڑھتے ہوئے، کسی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ کہے. دوسرا، اپنے اندر کی میں کو ہمیں نکالنا ہوگا. جب ہم دیکھیں نا کسی کو بڑا سمجھیں گے اپنے سے، جب کسی کو بڑا سمجھیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے، ہمیں جو سوچنے کی کا انداز اسلام نے پرووائڈ کیا ہے کہ جب کسی بڑے کو دیکھو تو کہو اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، چھوٹے کو دیکھو تو اس کو سوچو کہ اس کے گناہ تم سے کم ہیں. ہاں، تو اسی طرح سے انسان اگر ہر کسی کو اس کا سپیس دے، ہر کسی کو اس کا مقام دے دے کہ وہ اگر جو کامیاب اگر ہوا ہے یا اس کے پاس اتنا کامیابی ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، یا کسی بھی عنوان سے اگر وہ کامیاب جا رہا ہے تو خداوند متعال کی تقسیم ہے. وہ کل تمہارا دن پہ تمہارا آ جائے گا. آج اس کا ہے تو کل تمہارا ہے. اور حسد کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کلیم اللہ اس لیے بنایا کہ وہ خدا کی تقدیر پر اور تقسیم پر راضی ہیں، اور حسد کرنے والا گویا خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اس لیے وہ حسد کر رہا ہے. ناظرین، خانم کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے یہاں پر. خانم، اتنے خوبصورت انداز میں بتانا کہ حسد اور وسوسہ واقعی معاشرے کی ایک ایسی بیماری بن چکا ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. تو رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں، کہ جو ایسا مہینہ ہے کہ جو رضائے خدا کا مہینہ ہے، جو فزت برب الکعبہ جیسی ہستیوں کو پہچاننے کا مہینہ ہے، اور ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم جان سکتے ہیں کہ توحید کیا ہے، در حقیقت وارث قرآن کون ہے، ناطق قرآن کون ہے. اور یہ واقعاً وہ مہینہ ہے کہ جو واقعاً انسان کی زندگی میں بہت سارے پیغام لاتا ہے. اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس مہینے کی کتنی زیادہ برکتوں، کمالات اور فیوز کو سمیٹ سکتا ہے. تو خداوند متعال سے دعا کروں گی کہ خداوند متعال نے جو اتنے خوبصورت لمحات آپ کے اور میرے درمیان مقرر کیے ہیں، اور ہم نے آج جانا سورہ معوذتین کے بارے میں، ایسی 2 سورہ کہ جو انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. اور خداوند متعال سے یہاں پر دعا کروں گی کہ بارگاہ رب العزت میں بھی یہ دعا ہے کہ اے رب تو ہمارے کیے ہوئے ایک لحظے کے عمل کو بھی قبولیت کا درجہ دے دے. ہر لمحے کی عبادت، شاید وہ عبادت درجہ عبادت پر نہ ہو، لیکن پروردگار تو بہت زیادہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہماری اس قلیل سی، اس حقیر سے عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما. جی ناظرین، ابھی وقت ہوا جاتا ہے اپنے پروگرام کو اختتام تک لے جانے کا. تو اپنے تمام دیکھنے والے محبان اہل بیت کی خدمت سے اجازت چاہتی ہوں. ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے. قرآن